خدا کے ہم کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ، جہاں تم چومتی تھی ماں وہاں تک آ گیا تھا وہ۔ نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے، ہم لڑیں گے، ہاں لڑیں گے۔ میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی۔ ناظرین، پشاور اسکول حملے کو 2 سال ہو چکے ہیں اور ان 2 سالوں نے ہمارے زخموں کو تازہ ہی رکھا ہے۔ 2 سال ہو چکے لیکن ہم اپنے زخموں کو بھولے نہیں۔ 141 افراد شہید ہوئے جن میں 132 بچے بھی شامل تھے۔ اس واقعے پر ہٹلر، مسولینی، فرعون، نمرود اور شداد کی روحیں بھی کانپ اٹھی ہوں گی۔ اس کے بعد تمام پارٹیاں، تمام لوگ، پوری قوم اکٹھی ہوئی، متحد ہوئے اور پھر فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کارروائیاں ہوئیں، ضرب عضب ہوا اور اسی طرح کی جنگیں لڑی ہم نے۔ آج ہم ان بچوں کی یاد میں مختلف لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ 16 دسمبر کے حوالے سے، سانحہ پشاور کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ آپ کو سانحہ پشاور یاد ہوگا، 16 دسمبر 2014 کا یہ واقعہ، اس حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ 132 بچے شہید ہو گئے تھے، 9 فیکلٹی ممبران شہید ہو گئے تھے۔ جب بھی ہم سانحہ پشاور کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے ہمیشہ ان بچوں کے والدین یاد آ جاتے ہیں جن کے بچے شہید ہوئے تھے سانحہ میں۔ ہم ان کے والدین کا صبر کا پیمانہ نہیں بتا سکتے، نہ ہی ہم ان کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جنت میں جگہ دے۔ ان ننھے بچوں نے اپنی شہادت کے ذریعے ایک ایسا سبق دے دیا ہم لوگوں کو، ایک ایسا بہادری کا سبق دے دیا ہے کہ شاید پہلے ہمیں نہ ملا ہو، اور اللہ نہ ہی کرے کہ آگے میں کوئی ایسا واقعہ دیکھنے میں آئے۔ اس پر صرف ایک چھوٹی سی بات ہی کہیں گے ہم، نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے، ہم لڑیں گے، ہاں لڑیں گے۔ نہ ڈریں گے، نہ جھکیں گے، لڑیں گے، ہاں لڑیں گے۔ 141 افراد شہید ہوئے 16 دسمبر 2014 کے واقعے میں۔ اس حوالے سے کیا جذبات ہیں؟ جب یاد آتا ہے تو کیا بیتتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ چھوٹے بچے تھے، ان کی فیملیز پہ جو گزری ہوگی، اس کے بعد اتنی جانیں جو ہماری پاکستان کا مستقبل تھیں، یوتھ تھے، انہوں نے پتہ نہیں بڑے ہو کے کیا کیا کرنا تھا، ان کے پیرنٹس پہ کیا گزری ہوگی، ابھی بھی سوچتے ہیں تو دل لرز جاتا ہے۔ اے پی ایس کا واقعہ کبھی نہ بھولنے والا واقعہ ہے، اور آج بھی 16 دسمبر جب بھی آتا ہے اور ہم اس کو رہتی دنیا تک یاد کریں گے اور یاد رکھیں گے، اور جو ظلم ہوئے وہ کبھی بھی ہم بھول نہیں سکتے، اور یہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ آج بھی، جیسے ایک آپ کربلا کی ہسٹری دیکھ لیں تو وہ بھی تازہ رہے گا، اور جب تک قیامت ہے میرا خیال ہے کہ اے پی ایس بھی ہمارے دلوں میں تازہ رہے گا۔ 141 لوگ مارے گئے، کیا کہنا آپ کا؟ یہ کافی افسوسناک واقعہ ہے کیونکہ اس میں اتنے سارے بچے شہید ہو گئے اور پاکستان کا فیوچر کے لحاظ سے مطلب ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ سو میں یہی کہوں گی کہ ہم یہ واقعہ نہیں بھولیں گے۔ نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے، ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے۔ 16 دسمبر کا جو واقعہ تھا وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ ہمارے 132 جو ہیں وہ ہمارے بچے مارے گئے جو کہ ہماری قوم کا مستقبل تھے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کے ایک ایک لہو کے قطرے کا حساب لیں گے۔ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو۔ اور باقی یہ ہے کہ یہ واقعہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور ان پیرنٹس کے ساتھ، ان والدین کے ساتھ اظہار افسوس اب بھی کر رہے ہیں، تب بھی ہوا تھا، اور میرا خیال ہے کہ ہمیشہ اس واقعے کو یاد کر کے ہم لوگ افسوسناک ہوتے رہیں۔ بچے جھکے نہیں ان کے آگے، بچوں نے ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی، ایون ٹیچرز کو بچانے کی کوشش کی، ٹیچرز نے اپنی جانیں قربان کر دیں بچوں کے لیے کہ آگے نہ جاؤ، مجھے مار دو، میرے اسٹوڈنٹس کو نہ مارو۔ تو ہم بچوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح وہ بچوں نے کہا ہے کہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، کہ یہ اتنے بزدل لوگ ہیں کہ جو بچوں سے لڑتے ہیں، تو ہم اگر بڑے کھڑے ہو جائیں ان کے آگے، ہم بہت آسانی سے انہیں شکست دے سکتے ہیں۔ انتہائی دردناک واقعہ پاکستان کی تاریخ کا، اور
بہت بڑا ایک بلنڈر رہا سیکیورٹی کی طرف سے بھی. نہیں ہونا چاہیے تھا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 132 بچے شہید ہو گئے, اور معصوم لوگ جتنے بھی شہید ہوئے سب معصوم تھے. ٹیچر استادہ حضرات جو تھے وہ بھی, پرنسپل نے بھی بڑی قربانی دی. تو میرا خیال ہے کہ جو دشمن ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں. جنہوں نے یہ کام کیا, جنہوں نے یہ گھنونا اور ایک مکروہ کام کیا, وہ انسان تو ہو نہیں سکتے کسی بھی لحاظ سے. وہ اسی دنیا کے کسی خطے کے جو انسانیت کا جو رکھتے ہیں, لوگ احساس رکھتے ہیں, وہ ان میں سے نہیں ہیں. سانحہ پشاور پیش آیا 16 دسمبر 2014 کو 132 بچوں سمیت 141 افراد شہید ہوئے. کیا جذبات ہیں آپ کے جب وہ واقعہ یاد آتا ہے؟ اس موقع پہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ وہ جو لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو, وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. سیاہ دن ہے ہمارا کہ ہمارے اتنے جو ہے بچے جو ہیں وہ اس دن وہ کیے گئے, شہید کیے گئے کچھ جو ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں. اور میرے خیال سے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو اس حوالے سے جو ہے بہت اچھی طرح نمٹنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ دو ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ جتنے مرضی اس طرح کے کام کر لیں. پاکستانی قوم ایسی ہے کہ اس کا جو مورل ہے وہ انشاءاللہ بلند سے بلند تر ہوگا, واپس نہیں آئے گا. وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں. سانحہ پشاور میں ایک بہت دل دہلا دینے والا واقعہ تھا. پوری قوم اس پر جتنی افسردہ ہے, ہم آج تک اس واقعے کو نہیں بھول سکے, اور ہم شاید کبھی بھول بھی نہیں سکیں گے. وہ بچے ہمارے ہی تھے. 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا, لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے دشمن کے ناپاک عزائم کو تباہ کر دیں گے. پاکستان کی تاریخ کا یہ افسوسناک دردناک واقعہ تھا. پہلی مرتبہ اس طرح معصوم بچوں کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا. ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. سانحہ پشاور پیش آیا 16 دسمبر 2014 کو 141 افراد شہید ہوئے. کیا جذبات ہیں؟ جب ان کو یاد کیا جاتا ہے ایک درد ہوتا ہے ہمارے دل میں, اور وہ بہت یاد بھی آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا, بہت افسوسناک سانحہ تھا. اور 16 دسمبر ہم صرف اس دن یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں, صرف اس لیے تاکہ ہم ان دہشت گردوں کا سامنا کر سکیں اور تاکہ کوئی مزید ایسے حادثات نہ پیش آئیں. یہ بتا دیں پوری عوام کو, پوری دنیا کو, نہ ہم ڈریں گے, نہ ہم بھاگیں گے, اور ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے. پاکستان زندہ باد. ڈیفینیٹلی ایک افسوسناک واقعہ تھا اور پوری قوم اس کے لیے افسردہ ہے. ہم مذمت کرتے ہیں سب لوگ, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ لوگ ہمیشہ ہماری یادوں میں زندہ رہیں گے, تازہ رہیں گے, لیکن حکومت کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ آخر پرابلم کیوں ہے اور ہمارے ملک میں اتنے زیادہ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں. ظاہر تو یہ ایک دھماکہ ہے, لیکن بہت سے گھروں میں یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. قیامتیں گزری ہیں لوگوں کے گھروں میں. بھلا نہ سکیں گے تمہیں اس وطن کے ننھے تاروں, تم وہ ہو جو اپنے لہو سے اس جگ کو جگمگا گئے. نہ ڈریں گے, نہ جھکیں گے, ہم لڑیں گے. ہاں ہم لڑیں گے. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں, تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو, ہم تجھے گنج دو عالم سے گراں پاتے ہیں. ناظرین, آج بھی ہم 16 دسمبر 2014 کے اس واقعے کو نہیں بھول سکے جس میں ہمیں اپنے 132 بچوں کی لاشیں اٹھانا پڑی. ہم اس غم میں برابر کے شریک ہیں ان والدین کے ساتھ جنہوں نے اپنے بچوں کے جسموں کے چیتڑوں کو اکٹھا کیا. اور آج بھی ہم متحد ہیں اور دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نہ ڈریں گے, نہ جھکیں گے, ہم لڑیں گے, ہاں لڑیں گے. کیمرہ مین منیر حسین کے ساتھ صفدر علی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.